نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ تصور توحید کے حوالے سے جو کورس ہم کر رہے ہیں، اس سلسلے کا آج چوتھا اور آخری لیکچر ہے، جس میں ہم سنن الہی اور اسرار و حکم ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ سنن کا لفظ جمع ہے جس کی واحد سنت ہے، لیکن یہ وہ والی سنت نہیں ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عام طور پر بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس کا لفظی مطلب لغوی طور پہ وہ راستہ ہوتا ہے جو صحرا میں، جنگل میں، پہاڑوں میں لوگوں کے چلنے سے اور ایک ہی جگہ پر مسلسل چل کے جانے سے پیدا ہو جاتا ہے، ایک پگڈنڈی سی بن جاتی ہے۔ وہیں سے پھر یہ لفظ اٹھا ہے اور طریقے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ تو یہاں مراد یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کا غیر متبدل طریقہ ہے جس سے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور اسرار و حکم سے مراد اسرار یعنی کہ راز، یہ سر کی جمع ہے، اور حکم کا مطلب حکمت کی جمع۔ وہ حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں حکمت پوشیدہ رکھی ہیں، جو حکمت کار فرما ہیں، جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی نزول قرآن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم ہمیں دے دیا تھا۔ ان میں سے کچھ کا ہم انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ سنن الہی کے متعلق جو اصولی بات قرآن مجید نے بیان کی ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم سنت الہی کو ٹلتے ہوئے ہی پاؤ گے۔ سورہ احزاب میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ سنتیں ہیں، وہ تخلیقی اسکیم ہے جو مادی دنیا میں کار فرما ہے۔ نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں بدل دیں، اور وہ بدلتے ہیں۔ اور خاص طور پر معجزات کے کیس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی آیت کو لے کر معجزات کا انکار کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں بدلتا، تو اگر ماں باپ کے ذریعے ہی سے انسان کو پیدا ہونا ہے تو حضرت عیسیٰ صرف ماں کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ بات کو درست نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے جس کو قرآن نے ان آیات میں موضوع سخن بنایا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ ہے، نہ کہ مادی دنیا میں کیے جانے والے معاملے۔ تو اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو ہم جب بیان کریں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ ان سنن الہی کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید اس کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ لوگ کیا کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آسمان و زمین کے مالک کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا رویہ کیا ہوگا، اور اس کے جواب میں ان کے مالک کا رویہ کیا ہوگا۔ تو لوگ سوچ سمجھ کے پھر معاملہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان سنن کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ترتیب ظاہر ہے کہ قرآن میں اس طرح بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک ترتیب سے آ رہی ہیں۔ اس میں سے پہلی سنت جو ہے ابتلا ہے۔ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، آزمانا، امتحان لینا۔ عام طور پر اس دنیا کے بارے میں جو لوگوں کا تصور ہے کہ یہی جینے مرنے کی جگہ ہے، یہیں پر انسان کی زندگی فیصلہ کن طور پر گزرتی ہے، قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور جو دنیا آگے آ رہی ہے وہ اصل جینے کی جگہ ہے، دارالحیوان ہے، اور وہیں پر انسان کو اپنی زندگی فیصلہ کن طور پر گزارنی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا ہوا کیا ہے، اور وہ پیدا کر کے کہیں غائب نہیں ہو گئے، وہ موجود ہیں، لیکن چونکہ امتحان ہو رہا ہے تو وہ مداخلت نہیں کرتے، بلکہ جو بھی زندگی کے اندر آسانی آتی ہے یا مشکل آتی ہے وہ دونوں سزا و جزا کے پہلو سے نہیں آتی، بلکہ وہ امتحان کے پہلو سے آتی ہے۔ یعنی مشکل آ گئی، یہ سزا نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، آسانی آ گئی تو انعام نہیں کر رہے، بلکہ پہلا بھی امتحان تھا، دوسرا بھی امتحان۔ اور قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
سورہ ملک میں آیت آپ کے سامنے ہے کہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان کرے. موت سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی تکلیف دہ چیز، اور زندگی سب سے بڑی نعمت، تو ساری نعمتوں کا احاطہ کر لیا. اسی طرح سورہ انبیاء میں آیت آپ کے سامنے ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہم تم کو دکھ اور سکھ دونوں سے آزما رہے ہیں اور پرکھنے کے لیے کر رہے ہیں، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے. زندگی میں جو بھی دکھ اور سکھ پیش آئے اس کو امتحان سمجھنا، اس کو خدا کی سزا و جزا نہ سمجھنا. یہ نہ دیکھنا کہ کسی بدکار کو بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، نواز نہیں رہا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے. اس طرح نیکوکار شخص کوئی مشکل میں ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس پہ کوئی عذاب نازل ہوا ہے، نہیں، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. تو یہ بات اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم صحیح رویے کا مظاہرہ کریں گے. قرآن نے اس چیز کو بڑی تفصیل سے بار بار دہرایا ہے اور ہمیں بھی اسے سمجھ لینا چاہیے. ایک اور سنت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ہدایت و گمراہی. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ وہ ہدایت پہنچاتے ہیں. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا ایک تصور رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن بیان کرتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے انسان کو دکھا دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ پھر انفس و افاق کی نشانیاں ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر آخر میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں جو بالکل صریح الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ صحیح راستہ بتا دیتی ہیں، منزل بتا دیتی ہیں، نشان منزل بتا دیتی ہیں، منزل تک پہنچنے کا راستہ بتا دیتی ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے، قانون کیا ہے؟ ہدایت تو آ گئی، تو جو لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، پازیٹیو رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے، ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں اور ان کو ان کے حصے کی پرہیزگاری بھی دیتے ہیں. قرآن نے بیان کیا سورہ محمد میں آپ کے سامنے ہے. لیکن جو لوگ ہدایت کے آنے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، اپنے تعصبات کے خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. پھر ہدایت آتی ہے، نشانی آتی ہے، کتاب آتی ہے اور لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ وہ فاسق ہوتے ہیں. وہ پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، صحیح زاویہ نظر اختیار نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون ہے. ہدایت آتی ہے، دیکھیے ہمیشہ آئے گی. اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور اگر ہم آگے بڑھ کر قدردانی کریں گے ہدایت کی تو پھر ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے، وہاں سے 10 قدم بڑھ کے اللہ تعالیٰ آئیں گے. ہم چل کے جائیں گے، وہ دوڑ کے آئیں گے. یہ حدیث کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے جہاں میں نے بیان کر دی ہے. ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ یہ کہ جو شریعت انہوں نے عطا کی ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو شریعت قابل عمل ہے. اسی اصول پہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے، مثال کے طور پر حج بڑی مشکل عبادت ہے، تو راستے کی استعداد جس کے پاس ہو یہ اس کے اوپر فرض، ادروائز یہ فرض نہیں ہے. اسی طرح روزے فرض ہیں، لیکن اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی کہ بعد میں اسے پورا کر لو. تو دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اسی اصول کے اوپر ہے. زکوٰۃ کسی غریب آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ جو صاحب حیثیت ہے انہی کے اوپر فرض. تو یہ دین کے سارے اعمال کا معاملہ ہے، شریعت کے سارے مطالبات کا معاملہ ہے کہ شریعت انسان کو اتنا ہی مکلف بناتی ہے جتنی ذمہ داری انسان اٹھا سکتا ہے. اور اس کو نہ سمجھنے کی بنا پر اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کو پوری قوم پہ دعوت کے کام پہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ ان کی ذمہ داری نہیں. قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ علماء کا کام ہے کہ وہ معاشرے میں کھڑے ہوں. تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دین اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی کہ لوگ اٹھا سکیں. ایک اور سنت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجتبا کرتے ہیں، چنتے ہیں وہ لوگوں کو، اور جن لوگوں کو چن لیتے ہیں پھر ان کی مدد بھی کی جاتی ہے. تو قرآن نے اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا، ایک اصولی اسٹیٹمنٹ دی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا. یعنی آل ابراہیم، یہاں پہ ترجمے میں شاید ابراہیم لکھ دیا گیا ہے لیکن آل ابراہیم
کے الفاظ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. آدم علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں انبیاء کو، نوح علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں رسولوں کو. آل ابراہیم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پہلے بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل کو، پوری قوم کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا کہ ان کے ذریعے سے دنیا پر حق کی شہادت دی جاتی ہے، اور یہ ان کا بھی انتخاب ہی ہوا ہے. اور پھر آل عمران، یہ اصل میں سیدہ مریم کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، ان کی طرف اشارہ ہے. عمران بن ماتان غالباً کے والد کا نام تھا، تو ان کا ذکر ہے. اور اس سے جو اشارہ ملتا ہے کہ عام انسانوں کا، سیدہ مریم ظاہر ہے کہ کوئی نبی نہیں تھی اور مرد بھی نہیں تھی، خاتون تھی، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا بھی انتخاب ہو جاتا ہے، عام لوگوں کا بھی انتخاب ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور جو لوگ پھر اس راستے میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدم وہ اچھی طرح جما دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب تک انسان صبر کرتا ہے اور تقوی کو اختیار کرتا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جن کا انتخاب ہوتا ہے ان میں سے انبیاء کو اور رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع کرتے ہیں، اور آل ابراہیم میں ظاہر کے پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر اپنی قوم کو مطلع کر دیتے ہیں. البتہ عام انسانوں کے متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ان کو بتا بھی دیا جائے. سے جو کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لیتے رہتے ہیں. ہر دور پیدا ہوتے ہیں، بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، مجتہدین پیدا ہوتے ہیں، ائمہ پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کو بتایا نہیں جاتا، اور نہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے کام میں غلطی بھی ہوتی ہے، اور پھر کوئی دوسرا شخص آ کر اس غلطی کی تصحیح کر دیتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ایک اور سنت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فوراً آ جاتا ہے اس کی توبہ قبول کرنا میری ذمہ داری. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں میرے ذمہ. اور جو موت کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور پلٹ کے نہیں آتے، کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ قرآن نے بات بیان کر دی ہے. تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، فوراً لوٹ کے آنا چاہیے، اس لیے کہ موت اگر آ گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہوگی. تو جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، اور جتنی دفعہ بھی ہو جائے، پرواہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً رجوع کریں، فوراً لوٹیں، فوراً معافی کریں. وہ بڑی کریم ہستی ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. وہ غفلت اور سرکشی کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو موت تک انسان کو توبہ سے روک دیتی ہے، غفلت اور سرکشی. فوراً لوٹ کے آنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ جو دنیا ہے فرد کے لیے تو دارالامتحان ہے، لیکن قوموں کا محشر ہے. قوموں کی سزا و جزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ بالکل میرٹ پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے. تو یہ اس چیز کو پھر ماہرین عمرانیات نے بیان کیا. مثال کے طور پہ ابن خلدون نے اس کو موضوع بنایا، اور پہلا وہ سوشل سائنٹسٹ تھا جس نے یہ بات بیان کی اپنے مقدمے میں کہ قوموں کا اخلاقی رویہ ڈیسائسو ہوتا ہے. اور یہ کم و بیش وہی بات ہے جو قرآن نے بات بیان کی ہے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں سے جو اخلاق کی دعوت ہے عمل صالح، اسی کو ابن خلدون کہتا ہے کہ اخلاقی رویہ ڈیسائسو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے علم میں کون سی قوم آگے ہے، توانائی کے ذخائر کس قوم کے پاس زیادہ ہیں، یہ چیزیں بھی بڑی ڈیسائسو ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ قوموں کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رویہ نہیں بدلیں گے. آپ اخلاق میں پست ہیں، جیسے کہ آج مسلمان ہیں، اور آپ دیکھیے مسلمانوں کی امیدیں کہاں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں. مسلمانوں اپنے آپ کو خیر الامم سمجھتے ہیں، اور اخلاقی طور پر آخری درجے کی بستی میں اب وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انہیں عروج حاصل ہوگا. تو یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کریں گے. اس لیے مسلمان آپ دیکھیے صدیوں سے پٹ رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. نہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ ایمان کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ علم میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود یہ کر دیں گے. معاف کیجیے گا، یہ کبھی نہیں ہونا، قیامت تک نہیں ہوگا. اور پھر قرآن نے اس کو بات بیان کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ یا تو ہر قوم میں سے کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن میں رسول آ جائیں گے، اور وہ اگر نہیں مانتے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا.
اگر مان لیتے ہیں تو پھر اس شکل میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قوم فطرت کے قانون کے تحت ہلاک کر دی جاتی ہے، قومیں ختم ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن یہی ہوگا، اس وقت قیامت آئے گی، جتنی بھی اقوام موجود ہوں گی ان کو پھر ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ افراد کے لیے دارالامتحان ہے، ایک اقوام کے لیے یہ دنیا سزا و جزا کی جگہ ہے۔ اگر وہ برے کام کریں گی تو لازماً نتیجہ بھگتیں گی، اور ہماری قوم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتے۔ پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا میں اگر سزا و جزا ہوتی ہے تو اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ پھر وہ رسولوں کے باب میں ہوتی ہے۔ پیچھے گزری تھی نا آیت کے اندر کہ عذاب بھی دیتے ہیں، وہ صرف رسولوں کی اقوام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یہ صرف رسولوں کی اقوام کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ ان میں رسول آتے ہیں، وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، یہ وارننگ دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو عذاب آ جائے گا، اور اگر وہ نہیں مانتے تو واقعی آ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ضابطۂ قاعدے کے طور پر سورہ یونس کے اندر کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب رسول ان کا آ جاتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہمیں پڑھنا ہے وہ اسرار و حکم ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں۔ اس میں کیا کیا چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں دیگر مخلوقات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہیں یا ان کے کیا معاملات ہیں، ہم براہ راست ان پر مطلع نہیں ہو سکتے تھے۔ جنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، چیونٹیوں کے متعلق کچھ چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان کے قبضے میں جن جو تھے ان کے لیے کام کرتے تھے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ہم براہ راست نہیں جان سکتے تھے۔ فرشتوں کے متعلق بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ اس کے اسرار ہیں، اس کی ایسی باتیں جو راز ہیں اس نے ہمیں بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں تکوینی معاملات میں کیا حکمت ہوتی ہے، حکمت اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ سورہ کہف میں اس کی بڑی اچھی مثال ہے حضرت موسیٰ کے واقعے میں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ایک صاحب آئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے، کس طریقے سے ان کی رہنمائی کی گئی، یہ بتایا گیا کہ 2 یتیموں کو ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا گیا، ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، لیکن اصل میں یتیموں کی کشتی کو بچانا تھا، بچے کے والدین سولے تھے، ان کو اس بچے کی شر سے بچانا تھا۔ تو یہ حکمت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جو کبھی کبھار انبیاء کے ذریعے سے یا قرآن مجید کے ذریعے سے واضح کر دی جاتی ہیں، ہمیں یہ بظاہر نظر نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اس کی مثال ہے آسمان و زمین کی تخلیق، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 6 دنوں میں ہوئی، یا 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ بھی ایک جگہ بیان ہوا ہے کہ ہر آسمان کے لیے ایک الگ زمین ہے، سورۃ طلاق میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں، یہ اسرار ہیں کائنات کے، جو قرآن نے کچھ نہ کچھ ہمیں جن سے مطلع کیا ہے، اور بہت سے اسرار ایسے ہیں جو یقیناً ابھی ہم نہیں جانتے اور قیامت کے دن ان سے واقف ہوں گے، لیکن یہ چیزیں جو قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا کورس تھا الحمدللہ تصور توحید کا، یہ پورا ہو رہا ہے۔ اس کورس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی دین کی اصل دعوت ہے، اور پورا کا پورا قرآن مجید اصل میں اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کریں اور غیر اللہ کی پرستش سے ہم رکیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید ہمیں ہمارے پروردگار کا تعارف کراتا ہے، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، اور اس کے سنن سے، اس کی سنتوں سے بھی ہمیں مطلع کرتا ہے جن سے وہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ اسرار ہیں اور حکمتیں ہیں، ان کا بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔